عمر عباس ہمارے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں اور پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا جس سے پاکستان اور رشیا کے بیچ مابین جو تعلقات تھے وہ خراب ہو سکتے تھے، اور واقعہ اس طرح سے ہوا کہ ایک جو رشین جرنلسٹ موجود تھے جہاں پہ یوکرین سے آیا ہوا ڈیلیگیشن تھا، تو ایک فوٹیج بنائی یوکرین کے لوگوں نے، اس میں وہ رشین جرنلسٹ نظر آئے تو پاکستانی جو ہمارا یہاں پر جو فارن آفس ہے اس کو یوکرین کے سفارتکاروں نے کہا کہ یہ کیونکہ ہمارا اینیمی ہے رشیا ملک، تو یہ بندہ یہاں پر آپ اس کو نکالیں۔ تو ویری انفارچونیٹلی وہ جو رشین جرنلسٹ تھے ان کو کہا گیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، باہر بلایا گیا ایک آفیسر نے ہمارے فارن آفس کے، اور ان کو وہاں سے بھیج دیا گیا۔ یہ اب بہت ہی ایک نامناسب بات تھی، اس لیے کہ پاکستان اور انڈیا کا بڑا معاملہ ہے کشمیر کے ایشو پر، تو اگر انڈین جرنلسٹ اس پریکٹس کو اپنا لیں اور جہاں پر بھی پاکستانی ہو وہ کہیں جی ہمارا تو اینیمی کنٹری ہے تو اس کو آپ نکالیں، تو یہ ایک بہت غلط پریسیڈنٹ، یہ جو کچھ بھی تھا یہ بڑا غلط تھا۔ اس پر ریاکشن بھی ہوا رشیا کی طرف سے بھی، لیکن پاکستانی صحافیوں نے اس میں رول پلے کیا، اور کچھ جو فارن آفس میں جو ترجمان ہے فارن آفس کی، بڑی وہ ایک رسپانسبل خاتون ہیں اور سیزنڈ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے بھی اس میں انٹروین کیا، بڑا پازیٹیو انٹروین کیا، اور معاملہ جو ہے وہ کچھ بہتر ہوا۔ اب انور عباس پوری اس کی ہمیں تفصیل بتائیں گے، لیکن یہ خبر ہم نے اس لیے لی ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ کس قدر بچگانہ ایکٹ ہمارے فارن آفس میں جو لوگ اس کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، دے شوڈ ٹیک نوٹس آف اٹ، اور دے شوڈ انشور کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ انور عباس بتائیے کہ کیسے آپ نے اس کو ڈیفیوز کیا، اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ کسی ایک ملک کے کہنے پر آپ نے ان کے جرنلسٹ کو، مخالف ملک کے جرنلسٹ کو نکال دیا اور کسی کو پرواہ نہیں ہے؟ جی سمیع صاحب، بالکل 20 جولائی کا یہ واقعہ ہے جب یوکرین کے وزیر خارجہ یہاں پر موجود تھے، دورہ پاکستان پر تھے، اور مشترکہ پریس کانفرنس تھی یوکرین کے وزیر خارجہ بلاول کے ہمراہ وزارت خارجہ میں۔ پریس کانفرنس سے چند لمحات قبل جب دونوں وزراء خارجہ پریس روم کی جانب آ رہے تھے، اس وقت یوکرین سفارت خانے کے جو سٹاف ہے، چونکہ ان کے وزیر خارجہ یہاں پہ موجود تھے، وہ سفیر جو ہیں مرکیان چیچک اور دیگر سٹاف بھی یہاں پہ تھا، ایک سٹاف ممبر نے آ کے ویڈیو بنائی ہال میں، چونکہ ایک رشین جرنلسٹ ہیں یہاں پہ تارتاس کے رسلان بیکنیازو، یہ کچھ عرصے سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تارتاس کے لیے کام کرتے ہیں، فارن آفس ریگولرلی کور کرتے ہیں، وہ چونکہ روس سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو یوکرینین سفارت خانہ ہے انہوں نے اعتراض کیا ایز پر اور انفارمیشن جو کہ ہمیں کنوے ہوئی ہے رسلان کی جانب سے اور دفتر خارجہ کی جانب سے، انہوں نے اعتراض کیا کہ ان کو نکالا جائے چونکہ ہمارا ہوسٹائل ملک ہے۔ ان کے کہنے پہ ایک لو پروفائل فارن آفس کے آفیشیل نے آ کے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ باہر آئیں، بات سنیں، اور پھر ان کو پریس روم سے دور لے جایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ آپ یہ بریفنگ اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ اس دن ایک اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، ایک یوکرینین فارن منسٹر وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ موجود ہے، وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر موجود ہے اسی پریس روم میں، اسد مجید خان سیکرٹری خارجہ موجود ہیں، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ وہاں پہ موجود تھی، اور یہ ان سارے لا علم تھے۔ یہ اچانک ڈیسیژن ہوتا ہے، ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور ممتاز زہرا بلوچ کی بھی فیشل ایکسپریشنز جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ انہیں علم نہیں تھا۔ ان سے جب بعد میں پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا مجھے تو علم ہی نہیں، یہ ہوا کیا ہے، کس نے کیا ہے۔ اینی ہاؤ معاملے کو ڈیفیوز کیا گیا، اگلے روز جرنلسٹوں کی جانب سے کچھ تھوڑا سا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرایا گیا، رشین ایمبیسی کی جانب سے ایک ٹویٹ پیغام بھی پاکستان کو دیا گیا جس میں دے ساٹ کلیریفیکیشن فرام پاکستانی فارن آفس، انہوں نے ایکسپلینیشن مانگی، انہوں نے وضاحت مانگی دفتر خارجہ سے، تاہم ایز پر مائی انفارمیشن شاید رابطے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے اس ٹویٹ کو کچھ گھنٹوں کے بعد ڈیلیٹ کر دیا۔
رسولان سے جو دفتر خارجہ کے حکام ہیں انہوں نے رابطہ کیا, اس سے انہوں نے سچویشن کو کلیئر کیا. سب سے بڑی چیز یہ کہ یہاں پہ کوئی میکنزم موجود نہیں تھا کہ ایسی صورتحال میں کرنا کیا ہے, اور یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے کہ کل جیسے کہ نریندر مودی جو ہے بھارتی وزیر اعظم امریکہ کے دورے پہ تھے, وہاں پہ پاکستانی جرنلسٹ جو واشنگٹن میں موجود ہیں, اگر وہ اس پریس روم میں ان کی کوئی کسی مشترکہ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوتے اور انڈین آفیشلز آ کے کہتے نہیں یہ ہمارا ہاسٹائل ملک ہے, ان کو باہر نکالا جائے, تو یہ واقعات ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہے. اور یہ ایک پریسیڈنٹ انتہائی خطرناک اور ایک ایسا پریسیڈنٹ تھا جو کہ ہمارے لیے بھی بعد میں آنے والے دنوں میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اچھا انور, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ میکنزم نہیں تھا, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک لو پروفائل جو ہمارے آفیشل تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نہیں ہے فارن آفس میں کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی لیول کا اس طرح کا اسٹریٹجک ڈیسیژن کر کے کسی بھی صحافی کو باہر نکال سکتا ہے کسی بھی کی کمپلینٹ پر, اور جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ اس سے بے خبر بھی رہیں؟ پھر سوال دوسرا یہ ہے کہ کیا اس آفیشل کے حوالے سے کوئی ڈسپلنری ایکشن لیا گیا کہ آئندہ ایسا نہ ہو؟ کیونکہ اگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوبارہ اس سے بھی کچھ سنگین واقعہ ہو سکتا ہے بڑا, اور ہو سکتا ہے ان کی انفارمیشن میں ہی ہو اور اپیرنٹلی وہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ, یہ بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے ایکشن کے حوالے سے, چونکہ ایک آل آف اے سڈن یہ ساری موومنٹ ہوئی, پری پلان نہیں تھی, ایٹ دی 11th آور اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ صرف یوکرین کی بات نہیں ہے انور عباس, اس میں امریکہ ہے, اس میں رشیا ہے. یوکرین جو ہے وہ امریکہ کے ایما پر سب کچھ کر رہا ہے, نیٹو کا اسلحہ ہے وہاں پر, جنگ ہے, یہ پوری ایک ڈویژن ہے ایک اس وقت. اور جو یوکرین کی جو اہمیت ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ امریکنز ہیں, اس طرح سے ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ وہ اس اعلیٰ آفیشل نے جو بھی کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ جو لو پروفائل آفیشل آپ کہہ رہے ہیں, اور اتنی سادہ بھی نہیں ہے کہ سیکرٹری کو بھی نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. یہ تو سیدھا یوکرین کو امریکہ کو خوش کرنے کی بات ہے. اٹ واز اے ڈپلومیٹک سنب رشیا کو. ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم تیل لیں گے, وہ شہباز شریف صاحب بھی نہیں خاموش ہوتے, مصدق ملک صاحب بھی بڑی باتیں کرتے ہیں, سارے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ رشیا سے بڑے تعلقات ہیں. لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے واشنگٹن کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ جہاں پر بھی آپ روس کو سنب کریں گے تو امریکنز کو آپ خوش کر رہے ہوں گے. ڈیجیٹل لون سکیم, عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں, آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.